السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیڈ کی ٹیک سے سہارا لے کر بیٹھی تھی۔ میرے پورے وجود میں تکلیف کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میرا قیمتی کا مدار لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ میرے حسین چہرے پر اس وقت جا بجا زخموں کے نشانات تھے۔ تکلیف، اذیت، خوف اور وحشت سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اپنے زخموں کو سہلاتی میں درد سے بے حال تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کل تک جس زندگی پر میں خوش تھی، آج وہی زندگی مجھے چبھ رہی تھی۔ میں اپنی جان لینا چاہتی تھی، مگر مجھے اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ میں اپنی جان لے سکتی۔ خود پر ہوئے ظلم اور اس کے بعد بے بسی نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں سسکتے ہوئے فرش پر لیٹ گئی۔ میرا ذہن اس وقت بری طرح منتشر ہو رہا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا مجھ پر یہ ظلم ڈھانے والا میرا محبوب شوہر تھا، وہ جس نے محبت سے شادی کی، جس کی منچاہی بیوی تھی۔ میرے ساتھ شادی کرتے وقت اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ میرا دیوانہ تھا اور اس کی دیوانگی نے مجھے مغرور بنا دیا تھا۔ میں خود گردن اونچی کر کے اپنے سسرال آئی تھی۔ اپنے عالی شان گھر میں پہنچ کر میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ مل گیا، بالکل ویسا جیسا میں چاہتی تھی۔ میں خواب کی کیفیت میں مبتلا تھی اور پھر میرے شوہر نے مجھ پر اپنی محبت نچھاور کر کے اس بات کا ثبوت دیا۔ میں ان کے لیے بے تحاشا قیمتی ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی سلطنت کی ملکہ ہوں۔ میرے خاندان والے میرے نصیب پر عش عش کر اٹھے۔ اپنے شوہر کی سنگت میں نے جو 15 دن گزارے وہ میری زندگی کے سب سے حسین دن تھے۔ اپنے نصیب پر میں پھولے نہیں سما رہی تھی، اور پھر ایک روز سب ملیا میٹ ہو گیا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ مجھ پر اپنے شوہر کی حقیقت کھلی۔ وہ کیوں مجھ پر اپنی محبت اور دولت کے خزانے لٹا رہا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کسی بڑی ڈیل کی بات کرتا تھا۔ مجھے کہتا تھا میری ایک ڈیل ہونی ہے اور اس ڈیل کو پورا کرنے کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ تمہاری وجہ سے وہ ڈیل ہو سکتی ہے، اور اپنے شوہر کی بات پر نہال ہوتے ہوئے کبھی نہیں جانا کہ اس ڈیل میں میرا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ایک روز میرے شوہر نے بہت جوش سے مجھے بتایا، جس ڈیل کے لیے میں دن رات کوشش کر رہا تھا، آج وہ ڈیل ہو جائے گی۔ میں نے گھر میں دعوت رکھی ہے، میرے بہت خاص مہمان آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم تیار ہو کر ان کے سامنے آؤ۔ میں تمہارے لیے ساڑی لایا ہوں، تم یہی ساڑی پہن کر آنا اور جیسا میں کہوں بالکل ویسا ہی کرنا۔ میرے مہمان ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ میں اپنے شوہر کی بات ناسمجھی سے سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس ڈیل سے میرا کیا تعلق، اور مہمانوں کے سامنے مجھے کیوں سج سنور کر جانا چاہیے۔ میں نے الجھتے ہوئے شاپنگ بیگ کھولا اور اس سے ساڑی نکالی تو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ بلیک کلر کی سلک کی ساڑی تھی، جس کا بلاؤ پین وزن میرا پیٹ اور آدھی کمر برہنہ رہتی، اور بازو سرے سے غائب تھے۔ میں جانتی تھی میرا شوہر بہت ماڈرن تھا، میں بھی ماڈرن زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر اس حد تک نہیں کہ نازیبا لباس پہن کر نہ محرم مردوں کے سامنے جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کو انکار کرنا چاہا، مگر انہوں نے مجھے سختی سے تیار رہنے کا کہا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میرے اندر بے چینی بھر گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں وہاں کیسے آ سکتی ہوں، اور یہ نامکمل لباس ہے۔ میں غیر مردوں کے سامنے نامکمل لباس پہن کر نہیں جاؤں گی۔ میری بات پر میرا شوہر بولا، یہ دقیانوسی باتیں چھوڑو، اور میں نے تم سے کہا تھا تم مجھے انکار نہیں کرو گی۔ تمہیں بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ اپنے شوہر کے غیر معمولی لہجے پر میں چونکی۔ وہ اپنی بات کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کی شام کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ میرا شوہر آفس جا چکا تھا۔ اس نے شام کے وقت اپنے مہمانوں کے ساتھ آنا تھا۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا، اور پھر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے بامشکل اپنے شوہر کو کال ملائی اور بتایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات پر وہ پریشان ہوا اور بے اختیار بولا، آج کے دن تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے میری فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو بس یہی کہ میں شام کے وقت بیمار نہ ہوں۔
مجھے لگا تھا میری طبیعت خرابی کا سن کر وہ سب بھول جائے گا، اسے مجھ سے زیادہ کچھ عزیز نہیں، مگر آج ساری باتیں غلط ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر گھر پہنچ گیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اسے سن کر میرے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے۔ وہ سکتے کی کیفیت میں لگ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اسے تو یہ خبر سن کر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے کا سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ مجھے لے کر وہ گھر چلا آیا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو خوشخبری سن کر اچھا نہیں لگا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ ہماری محبت کی پہلی نشانی اس دنیا میں آنے والی ہے۔ میری بات پر جل کر بولا، بھاڑ میں گئی محبت اور یہ نشانی، مجھے بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کیسے یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی؟ کل پہلی فرصت میں جا کر ابورشن کرانا ہے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا، اور اپنی اولاد کا خون کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میں تڑپ گئی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، یہ ہمارا بچہ ہے، اور ایسے کیسے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے مہمانوں کو خود اٹینڈ کرنا۔ میری بات پر میرے شوہر کا دماغ گھوم گیا۔ میرا بازو دبوچے غرا کر بولا، جیسا کہتا ہوں بالکل ویسا کرو، میرے خلاف چلنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ عیاشی مفت میں نہیں ملنی، اس کا نذرانہ دینا ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں سہم گئی۔ شام کو اس کے مہمان آئے تو میں جیسے تیسے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ میں نے ساڑی کے پلو کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا، اس طرح کہ میرے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر اور اس کے ساتھ بیٹھے 3 مرد شراب نوشی کر رہے تھے۔ ان مردوں کی چال ڈھال سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ خاصی اوباش قسم کے مرد ہیں۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ تبھی میرے شوہر کی مجھ پر نظر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے بلاتا، میں ڈرائنگ روم سے نکلی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر لانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر رکھا تھا۔ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی۔ وہ کیسا مرد تھا؟ ایسے غلیظ قسم کے مردوں کے سامنے مجھے لانا چاہتا تھا، اور شراب نوشی، اس کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے آج میں پہلی بار اپنے شوہر سے مل رہی ہوں۔ میں نے ساری رات اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا شوہر غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا۔ میں نے سوچا میں اپنے شوہر کو منا لوں گی، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی سوچ کر صبح کے وقت جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی تو میرا شوہر میری طاق میں بیٹھا تھا، چیل کی طرح مجھ پر چپٹا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور مجھے بہت مارا۔ میں اس اچانک افتاد پر بکھلا گئی اور اپنا بچاؤ نہیں کر سکی۔ میں چیختے ہوئے اپنے شوہر سے منت کر رہی تھی کہ مجھے نہ مارے۔ میری حالت ٹھیک نہیں تھی، مگر میری بات کا میرے شوہر پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے زبردستی مجھے مانا حمل کی گولیاں کھلا کر میرا بچہ ضائع کر دیا۔ وہ اس وقت وحشی درندہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی ڈیل خراب کر دی تھی، اور اس کے منہ سے مغلظات کے ساتھ جو باتیں بیان ہو رہی تھیں اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ وہ اپنی ڈیل پوری کرنے کے لیے مجھے چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں بے تحاشا حسین تھی اور مجھے بنا سنوار کر وہ غیر مردوں کا دل بہلاتا اور وہ میرے شوہر کے ساتھ ڈیل کر لیتے۔ اس نے نہایت حقارت سے میرے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگا تھا ایک عام سے گھرانے کی لڑکی کو میں اپنے محل کی رانی بنانے کے لیے لایا ہوں؟ پاگل سمجھا ہے مجھے؟ شادی کرنے کے لیے میرے پیچھے لڑکیوں کی لائنیں لگی ہیں، تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ یہ تو تمہارا حسن ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تمہاری وجہ سے میں اربوں کما سکتا ہوں اور ان پیسوں پر تم بھی عیاشی کرتی، مگر تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ تمہاری وجہ سے میری ڈیل خراب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میرے مہمان ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں انہیں منا رہا ہوں، امید ہے 2-3 دن تک وہ مان جائیں گے، اور تب تک تم ان زخموں کو سہتے ہوئے تم بھی اپنی اوقات پر آ جاؤ گی۔ یاد رکھنا اگلی بار ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھے ایک کمرے میں بند کر کے چلا گیا
اس نے مجھ سے رابطے کے سارے ذرائع چھین لیے، کھڑکیاں دروازے تک بند کر رکھے۔ نہ میں بھاگ سکتی تھی نہ کسی سے رابطہ کر سکتی تھی۔ اس کمرے میں ایک بیڈ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اس قید خانے سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس بے حس آدمی نے میری آزادی کے سارے ذرائع ختم کر دیے۔ 3 دن تک وہ مجھے کمرے میں بند رکھ کر میرے زخموں پر مرہم لگاتا رہا۔ اس لیے نہیں کہ اسے میری پرواہ تھی، بلکہ اس لیے کہ اگلی بار جب اس کے مہمان آئیں تو میرے جسم پر موجود زخم کے نشانات مٹ چکے ہوں۔ میں اذیتوں کی انتہاؤں پر تھی۔ اس نے میری اولاد مجھ سے چھین لی، میرا مان توڑ دیا۔ میں کل تک اپنی زندگی پر رشک کرتی تھی، آج خود سے نفرت ہونے لگی، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، پھر تو ہر وقت یہی ہونے لگا۔ میرا شوہر کھل کر اپنی اصلیت دکھانے لگا۔ وہ مجھے ادھورے کپڑے پہنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا، اور اگر میں انکار کرتی یا کوئی گڑبڑ کرتی تو مجھے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتا۔ مجھے اذیت دینے کے لیے اس نے ہر طریقہ آزمایا تھا۔ کبھی وہ بلیڈ سے میرے جسم پر کٹ لگا کر ان پر نمک چھڑکتا، تو کبھی سگریٹ سلگا کر میرے جسم کو داغدار کرتا، کیونکہ میں اس کی بات نہیں مان رہی تھی، اور ہر بار آئے اس کے مہمانوں کے سامنے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتی تھی۔ اس بات نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اسے تو لگا شاید معمولی گھرانے کی لڑکی دولت کی خاطر اس کی ساری باتیں مانتی جائے گی، مگر وہ بھول گیا عام گھرانے کی لڑکیوں میں بے شک دولت کی لالچ ہوتی ہے، پیسے کی خاطر اپنا جسم نہیں بیچتی۔ میرا شوہر میرے جسم سے پیسے کمانا چاہتا تھا، مگر میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اس سونے کے پنجرے میں بند نہ جانے کتنا وقت بیتا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے میرے گھر والوں کو کیا کہہ کر مطمئن کیا، جو کسی نے پلٹ کر میری خبر تک نہ لی، اور نہ کوئی جان سکا میں کس اذیت میں مبتلا ہوں۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا اپنی نادانی اور غلطی کی۔ میں نے بہت بڑی سزا بھگتی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میری فضول سی خواہشات نے مجھے اس مقام تک لا کھڑا کیا۔ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے لگی اور اللہ سے رو رو کر معافیاں مانگ دی۔ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، اور اس کوتاہی کی مجھے بہت بڑی سزا ملی تھی۔ مجھے اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی ایک نہ ایک دن میں اپنے شوہر کے قابو میں آ جاؤں گی، اور وہ جو چاہتا تھا وہ ہو جائے گا۔ اسی بات نے مجھے شدید خوف زدہ کر دیا تھا۔ تبھی ایک روز میرے رب کو مجھ پر رحم آ گیا، اور مجھے اس گھر سے بھاگنے کا موقع ملا۔ میں اندھا دھند بھاگی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہی ہوں۔ بس اس زندان خانے سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب ایک گھر کے سامنے میرے قدم رکے۔ میں بے یقینی سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ جس گھر کو میں نے غرور سے ٹھکرایا تھا، آج وہیں میرے قدم مجھے لے آئے تھے۔ شاید لاشعوری میں کہیں یہ بات ٹھہری تھی کہ واحد ایک وہی شخص تھا جو مجھے سہارا دے سکتا تھا، میری حفاظت کر سکتا تھا۔ مگر وہ میری مدد کیوں کرے گا؟ جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد تو میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہتے چلے گئے۔ مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، اور میری طرح عام گھرانے کا، مگر مجھے وہ پسند نہیں تھا۔ مسئلہ اس کا گھرانہ نہیں بلکہ اس کا لائف سٹائل تھا۔ وہ نہایت نیک، متقی، پرہیزگار اور حافظ قرآن تھا۔ اس کی ان خصوصیات کو میں مذاق کا نشانہ بنایا کرتی۔ بچپن میں میرے باپ نے اس سے میرا رشتہ طے کر دیا، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس بات کا اظہار میں نے برملا اپنی ماں کے سامنے کیا تو مجھے معلوم ہوا میری طرح وہ بھی میرے منگیتر عبداللہ سے خار کھاتی ہیں۔ ان کی بھی میرے والی سوچ تھی کہ بھلا ایک مولوی کے ساتھ رہنے سے کیا ملتا؟ شادی ہو تو کسی امیر گھرانے میں، تاکہ بندہ عیش کی اور سکون کی زندگی گزارے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا، میں اور میری ماں اس پر طنز کی بارش کرتے تھے، مگر وہ عجیب تھا، مسکرا کر ہماری ہر بات سنتا تھا۔ کبھی اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے۔ میری نفرت اور بیزاری کے باوجود وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ہمیشہ میرے لیے احترام ہوتا، اور اس بات سے مجھے بہت الجھن ہوتی۔ لڑکیوں کے منگیتر تو کتنے رومانٹک ہوتے ہیں،
تحفے تحائف دیتے ہیں، رومانوی باتیں کرتے ہیں، اور ایک میرا منگیتر تھا، جب مجھے دیکھتا تو نگاہیں نیچی کر لیتا، البتہ چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، مگر اپنے باپ کی وجہ سے مجبور تھی۔ میرے ابا کا گھر میں بہت رعب تھا، وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، ان کا ہر فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا تھا، مگر میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور جب جب مجھے موقع ملتا میں اس کی تذلیل کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری تذلیل کرنے سے اس کا دل برا ہوگا اور وہ مجھ سے رشتہ ختم کر لے گا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ تو جانے اللہ میاں کی گائے تھا، میری کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگتی تھی۔ اور پھر میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کے انتقال کے بعد تو جیسے ہم ماں بیٹی کو موقع مل گیا یہ رشتہ ختم کرنے کا، مگر ہم ایک دم سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے تھے، پورا خاندان ہم سے ناراض ہو جاتا، اور پھر اماں تو ویسے بھی کھلم کھلا عبداللہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتی تھی، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد میرے تایا ہمارے گھر کا نظام چلانے لگے تھے، مگر مجھے کھول کر طنز کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ جب بھی آتا میں اس کے سلام کا جواب دینے کی بجائے اس کی تذلیل کرتی اور اسے گالیاں دیتی تھی۔ اکثر میری باتوں پر عبداللہ کا منہ اتر جاتا، مگر وہ اپنے گھر رشتہ ختم کرنے کی بات نہیں کرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اپنے گھر سے بڑی ساری چادر لے کر نکلتی اور گھر کے ایریا سے دور نکل کر میں چادر اتار دیتی اور کالج تک دوپٹے میں جاتی تھی۔ میں آزاد رہنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بیگ میں میک اپ کا بہت سارا سامان چھپایا ہوا تھا۔ جب میں کالج جاتی تو ڈھیر سارا میک اپ کر لیتی تھی۔ انہی دنوں ایک بڑی سی گاڑی میرے آس پاس منڈلانے لگی۔ اس گاڑی کی شکل سے اس کی مالیت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور گاڑی کا مالک تو پاگل کرنے والی شخصیت تھا۔ وہ ایک خوبرو شخص تھا، جب بھی میری طرف دیکھتا مسکرا کر ایک آنکھ دباتا اور بجائے برا منانے کے میں شرما جاتی۔ وہ نہایت امیر کبیر شخص لگتا تھا، اور اتنا امیر بندہ میری طرف متوجہ ہوا تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ مگر ابھی تک میں نے اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے۔ اگر وہ امیر اور وجیحہ آدمی تھا تو میں بے ساختہ حسین تھی، اتنی حسین کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو پاگل ہو جاتا۔ اس شخص کو بھی میرے حسن نے دیوانہ کیا تھا۔ پہلے تو وہ صرف گاڑی لے کر میرے پیچھے آتا، مگر پھر مجھے تحفے تحائف اور محبت بھرے پیغامات وصول ہونے لگے، اور من پسند زندگی کی چاہ میں انجانی راہوں کی مسافر بن گئی۔ میری اس شخص سے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتا رکھا تھا، وہ بھی میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ سچ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود میری محبت راز نہیں رہی، اور عبداللہ نے مجھے سلمان کی گاڑی میں گھومتا دیکھ لیا۔ اس روز پہلی بار میں نے عبداللہ کی آنکھوں میں غصہ دیکھا تھا۔ وہ طوفان بنا ہمارے گھر آیا اور سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا۔ کہاں سے آ رہی ہو رومی؟ کالج کا مت کہنا، کیونکہ میں کالج سے ہو کر آیا ہوں، تم وہاں نہیں تھی، سچ بتاؤ کہاں گئی تھی؟ اور اس کے غصے پر میں بگڑ گئی اور ہٹ دھرمی سے کہنے لگی، میں جہاں بھی جاؤں اور جس کے ساتھ بھی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال جواب کرنے والے؟ ابھی تو میں تمہاری بیوی نہیں بنی، اور تمہارے یہ توڑ طریقے ہیں، بیوی بنا کر تو تم مجھے زندہ دفن کر دیتے۔ ویسے تمہارے منہ سے بھاپ بھی نہیں نکلتی نا؟ کبھی تمہیں مجھ سے بات کرنے کی توفیق ملی اور آج بنا اجازت کے میرے کمرے میں گھس آئے۔ اب نہیں ہوگا، اللہ تم سے ناراض۔ میرے چیخنے چلانے سے امی بھی کمرے میں آ گئی اور قدرے ناگواری سے عبداللہ کو کہا، میری بیٹی کو پریشان مت کرو۔ اس بات پر عبداللہ نے جیسے بمشکل اپنا غصہ ضبط کر لیا اور بولا، میں آرام سے کہہ رہا ہوں، آج ایسا ہوا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو سمجھا لیں چچی، یہ ہمارے گھر کی عزت ہے، غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھنا غلط ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ تمہیں کہہ کون رہا ہے تم برداشت کرو؟ مولوی ہو تو مسجد تک رہو، تمہیں شادی کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میری بات سن کر وہ ہمارے گھر سے چلا گیا تو میں نے شروع کا کلمہ پڑھا۔ مجھے لگا تھا وہ رشتہ ختم کر دے گا، مگر اس کی ڈٹھائی عروج پر تھی۔ تب میں نے بھی ڈیٹ بنتے ہوئے اپنے عاشق سے رواسم بڑھا لیے۔
عبداللہ کو ساری خبر تھی، تبھی اس نے اپنے ماں باپ سے شادی کی بات کی، مگر اس سے پہلے میری امی نے تائی سے معذرت کر لی۔ جوان لڑکی ہے، میں اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتی۔ اور پھر عبداللہ نے اس کا دل برا کیا ہے۔ جب دیکھو سر پر سوار ہوتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، شادی سے پہلے اس طرح پابندیاں لگانا اچھی بات نہیں۔ میں کچھ کہتی تو بری بنتی، اس لیے خاموش رہی۔ اب نتیجہ آپ خود دیکھ لیں۔ اب اگر بچی پر زور زبردستی کی تو کل کلاں کو گھر سے بھاگ جائے گی، تب بھی تو ہماری عزت پر بٹا لگے گا۔ امی کی بات سن کر تائی تایا کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ وہ بھی برابر کی شریک ہیں، انہیں بھی عبداللہ کے ساتھ رشتے میں مسئلہ تھا۔ تبھی خاموشی سے تایا نے رشتہ ختم کر کے میری بات سلمان سے طے کر دی۔ میں خوشی سے آسمانوں پر پہنچ گئی۔ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد مجھے عبداللہ دوبارہ نظر نہیں آیا تھا، اور اس سے جان چھوٹ جانے پر میں بہت سکون میں تھی۔ رشتہ ہوتے ہی ہماری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے ہونے والے شوہر نے انتہائی قیمتی زیورات اور ملبوسات تیار کیے تھے۔ اس نے میری ماں کو سختی سے منع کر دیا کہ اسے جہیز کے نام پر 1 ٹکا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میری ماں بہت فخر سے ہر ایک کو یہ بات بتاتی تھی کہ میں بھی غرور میں آ گئی اور خاندان والوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے لگی۔ مگر شادی کے کچھ وقت باتوں پر سلمان کی اصلیت کھل گئی۔ میرے حسن کو دیکھ کر اس نے مجھے اپنی بیوی بنایا، میرے ذریعے پیسے کما سکے۔ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ اس سلسلے میں نہایت اوباش قسم کے مرد اس کے گھر آتے اور وہ مرد صرف عورت کے وجود سے ہی خوش ہوتے تھے۔ جب مجھے اپنی اوقات پتہ چلی تو میرا بہت دل دکھا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، میں سلمان کے شکنجے میں پھنس گئی تھی، لیکن میں اس کی بات مان کر اللہ کو مزید ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے جسم کا سودا نہیں کر سکتی۔ اس بات نے سلمان کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ مجھے مار پیٹ کر غیر مردوں کے سامنے پیش کرتا اور میری تذلیل ہوتی تھی۔ پھر ایک روز اس کے گھر سے پولیس کی ریڈ پڑی، دونوں طرف سے فائرنگ شروع تھی۔ گھبراہٹ میں سلمان میرے کمرے کی کنڈی لگانا بھول گیا۔ مجھے موقع ملا اور میں بھاگ نکلی، اور اب عبداللہ کے گھر کے سامنے ٹھہری تھی۔ جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد وہ مجھے کبھی گھر میں پناہ نہیں دے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے قدم واپس موڑے، اور اسی وقت عبداللہ نے دروازہ کھولا۔ وہ صبح کی اذان دینے کے لیے مسجد جانے لگا تھا۔ مجھے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر حیران ہوا۔ میرا زخمی وجود دیکھ کر جیسے کچھ سمجھا، فوراً مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی سوال جواب نہیں کیا، میرے آگے گرم دودھ کا گلاس اور پیناڈول کی گولیاں رکھی، اور پھر مجھے بستر پر لٹا کر اذان دینے چلا گیا۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ تایا تائی گاؤں میں ہوتے تھے، مگر مجھے عبداللہ سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے عبداللہ کو سب کچھ بتایا اور عبداللہ سے معافی مانگی۔ میں بہت شرمندہ تھی۔ نیک شخص کو ٹھکرا کر میں نے ایک درندے کا انتخاب کیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے ہاتھ لمبے تھے، وہ مجھ تک پہنچ سکتا تھا۔ میری تسلی کے لیے عبداللہ نے میرے شوہر کے گھر کا چکر لگایا تو اسے معلوم ہوا پولیس کے ساتھ جھڑپ میں سلمان مارا جا چکا تھا۔ میں اس کی قید سے آزاد تھی۔ میں ایک بار پھر اپنی ماں کے در پر آ بیٹھی، اور اب تو میری ماں بھی مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور اس کی بیوی کو میرا وجود کھٹکتا تھا۔ پھر جیسے میری عدت پوری ہوئی، عبداللہ نے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ میں بہت حیران ہوئی، شادی سے انکار کرنا چاہا، مگر میرے بھائی نے میرا نکاح عبداللہ سے کرا دیا۔ میں نے رخصتی کے بعد عبداللہ سے پوچھا، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تم نے مجھے کیوں اپنایا؟ میری بات پر عبداللہ مسکرا کر بولا، تم بھٹک گئی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ چچی کا تھا۔ پھر اب چوٹ کھا کر تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے اتنا بہت ہے۔ جب اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں ناراض رہنے والا؟ اور پھر تم میری محبت ہو، مجھے مل گئی تو کیوں کرتا انکار؟ میں عبداللہ کی بات پر بہت حیران ہوئی تھی۔ عبداللہ نے اپنا کہا سچ کیا۔ اس نے مجھے بہت عزت، احترام اور محبت دی، اور میرے زخموں پر مرہم کی طرح بن گیا۔